الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وأكثرهم لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها آمين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء محترم معزز علماء اکرام بزرگان دین نوجوان ملی اسلامی بھائیوں گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام پردہ نشین ماں اور بہنوں اور ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں سبھی خوبیاں سبھی تعریفات سبھی اچھی صفات کا مالک اور ساری کائنات کا خالق صرف ایک ہی رب العالمین ہے اسی کی بادشاہت ہمیشہ کی بادشاہت ہے
اسی کی ملکیت ہمیشہ کی ملکیت ہے، ساری چیزیں اس کی قدرت پر چل رہی ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے چاہے بغیر دنیا میں نہ آج تک کچھ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہی ساری کائنات کا پالنہار اور سب کا روزی رساں ہے۔ اس اللہ عز و جل کی مختصر سی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین بشیر و نذیر داعی الی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، اور آپ کے جملہ اصحاب اور آپ کے جملہ متبعین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ درود و سلام کے بعد آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنی ہے وہ میرا موضوع ہے ہماری ذمہ داریاں اور دعوت الہی۔ آئیے ہم اس موضوع کا حق کیسے ادا کریں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد اللہ کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے عابد و زاہد اور متقی بندے بن کر کے اس دنیا سے جائیں۔ ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، یہ ہمارا ارادہ ہو، یہ ہمارا مطمع نظر ہو۔ ہم کو جو اللہ نے کتاب دی ہے، یعنی اللہ کی کتاب، یعنی جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو عطا کیا ہے، جس کو ہم سنت رسول اللہ کہتے ہیں، اس سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ سے جو پیغام دنیا تک پہنچانا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہماری مسئولیت ہے۔ اسی کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، ہم نے تم کو جو ہے زندگی دی تھی، اس کے بعد ہم نے تمہیں موت دی تھی، زندگی میں تمہیں موقع ملا تھا، تمہارے سارے حالات کا جائزہ لینے کا ہم نے تمہیں موقع دیا تھا، ہم نے تمہیں پیغام دیا تھا، ہم نے تمہیں ایک قرآن دیا تھا جس قرآن میں سارے پیغامات موجود تھے، تمہاری زندگی گزارنے کا طور طریقہ موجود تھا جس میں تمہاری زندگی کے معاملات کا تذکرہ تھا، جس میں سارے حالات کا تذکرہ تھا، تمہارے اللہ کی عبادت تم کیسے کرو گے، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ میں نے اپنے نبی کے بزبانی کرا دیا تھا۔ کیا تم نے اس کا کما حق و حق ادا کیا؟ تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے نبی کی صفت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ تعالی، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، او ہمارے نبی، او ہمارے پیغمبر، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، شاہدا ومبشرا، بشارت سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، جنت کی طرف لوگوں کو جنت کی طرف بلانے والا، جنت کی بشارت دینے والا، وَنَذِيرًا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرانے والا، قبر کے عذابات سے دلوں کو دہلا دینے کے لیے پیغام دینے والا نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف پکارنے والا، او لوگو اللہ کی طرف آؤ، او لوگو اللہ کی توحید کو مان لو، او لوگو غیروں کے دروں کو چھوڑ دو، غیروں کے پاس بھٹکنا چھوڑ دو، دعائیں مانگو تو اللہ سے مانگو، روزی مانگو تو اللہ سے مانگو، عبادت کرو تو اللہ کی کرو، پکارو تو اللہ کو پکارو، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ وَدَاعِيًا
وداعین الاللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے پیغام کی طرف بلانے والا، اللہ کی رب، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والا، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والا، وحدانیت کی دعوت دینے والا، اللہ کو ایک جان کر اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلانے والا، یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باذن ہی، اس کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کی صفات کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے لیے نذر و نیاز کی طرف، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع کی طرف، اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کی طرف بلانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وداعین الی اللہ باذنہ، اللہ کی اجازت سے پکار رہے ہیں، اللہ کی اجازت سے دعوت دینے والے ہیں۔ سراج منیرا، روشن چراغ، جس طرح روشن چراغ سے اندھیری راتیں اجالے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اندھیرا مٹ جاتا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، ظلمتیں تاریکیاں چلی جاتی ہے، محمد رسول اللہ کی دعوت سے، محمد رسول اللہ کے پیغام سے جو کفر کی اور باطل کی اور شرک کی جو غلاظتیں ہوتی ہیں، جو اس کا اندھیرا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا اندھیرا داعی الی اللہ کے پیغام سے چلا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا دوسرے مقام پر اللہ نے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سورہ سبا میں بیان کیا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور اللہ کی طرف جو ہے ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں، اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں۔ داعی اللہ کے نبی کی ایک صفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اسماء، کچھ 5 اسماء میں سے ایک اسم یہ بھی ہے کہ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، بخاری شریف کی روایت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ماحی ہوں، یعنی باطل کو مٹانے والا، حق کی دعوت دینے والا، جس کے ذریعہ سے اللہ کفر کے اندھیروں کو چھاٹے گا، وہ صرف میں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کی ذمہ داری اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے آپ نے یہ پیغام دیا، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب نے یہی کہا فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور کہا لا تعبدون، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین عبادت کے قابل و لائق اور فائق ذات ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف پکارا اور کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا کرو، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ نِدًّا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک نہ بنایا کرو۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے جوانی سے لے کر 40 سال کی عمر سے لے کر نبوت کی سال سے جو ہے آپ کو آپ کی پوری زندگی اللہ کی طرف دعوت دینے میں بھی گزر گئی۔ گلیوں میں جاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دکانوں پر جاتے ہیں اللہ کی طرف جو بلاتے ہیں، مکانوں میں جاتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور کہتے
کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، او لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو ود کی، سوا کی، یغوث کی، یعوق کی پوجا کریں گے، نصر کی پوجا کریں گے، یہ ہمارے بزرگ لوگ تھے، یہ ہماری شفاعت اللہ کے سامنے کرائیں گے، ہم اللہ سے اللہ کے سامنے سفارشی بن کر کے جائیں گے، لہذا جو ہے ہم ان کی ہی عبادت کریں گے۔ نوح علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ راستے میں چلتے تو پتھر مار دیتے تھے، اور آپ جب گھر میں جاتے تو آپ کو گھر میں بھی پریشان کیا جاتا تھا، ہر طریقے سے تکلیف دی جاتی تھی، خون بہنے لگتا تھا، یہاں کی نبی من انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے ایک نبی کا جو ہے ایک نبی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے ضربوہ، اسے مارا، فعدموہ، اور اس کا خون خون کر دیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما دے، میری قوم کچھ نہیں جانتی۔ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح واقعہ بیان کرتے آپ کا دل پسیج جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم پڑ جاتا تھا۔ ویسے تو آپ بہت ہی زیادہ نرم دل والے، آپ بہت زیادہ شفیق و رحیم دل والے، اللہ نے آپ کو بنایا تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قوموں نے کم ستایا، کیا لوگوں نے کم ستایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے ڈال دیے جاتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے، امام کائنات جس راستے سے گزرتا تھا، محبوب رب العالمین جس راستے میں چلتا تھا، محبوب رب العالمین حبیب کبریا جدھر سے جاتے تھے ادھر آپ پہ کوڑا ڈالا جاتا تھا، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، آپ کو جو ہے برا کہا جاتا تھا، آپ کو گالیاں بھی دی جاتی تھی، آپ کو سب و شتم بھی کیا جاتا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ بھی یہ فرماتے او میری قوم کے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کیا تھی؟ آپ کو وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ امیننا و صادقنا، یہ ہمارا امین بھی ہے، یہ ہمارا سچا بھی تھا، مانتے تھے کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ سچے ہیں، مانتے تھے کہ نبی بہت زیادہ پرہیزگار ہیں، مانتے تھے کہ نبی نے کسی سے زنا نہیں کیا، مانتے تھے کہ نبی نے کبھی کسی کی چوری نہیں کی، مانتے تھے کہ نبی نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی، مانتے تھے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا، سب کچھ ان کو پتا تھا، صادقنا امیننا کہا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، اللہ کی صفات کے بارے میں بتلایا، لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ لیکن آخر نبی کو مزہ ہی کیا ہے؟ آخر کیا وجہ، کون سی دولت ہے جو نبی کو مل رہی ہے اور نبی بار بار اسی بات پر زور ڈال رہے ہیں، قوم کے لوگ دشمنی کر رہے ہیں؟ آج ہم ہیں کہ ہمارے سے کوئی تھوڑی سی دشمنی کا اظہار کر دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کونوں میں چھپک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور نہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، نہ ہم رسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کہہ دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، اگر ہم ویسا کہہ دیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ دنیا کے لوگ سب کچھ کہتے پھر رہے ہیں، کیا آپ ایک بھلی بات لوگوں سے نہیں کہہ سکتے؟ کیا آپ اچھی بات لوگوں سے نہیں کہہ سکتے؟ کیا آپ سچائی کی دعوت نہیں دے سکتے؟ کیا آپ سچی بات لوگوں کو نہیں بتلا سکتے؟ کیا آپ سچ کے دامن کو تھامنے کی تلقین نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے اس کو پہنچانے کی۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے مارا بھی پیٹا بھی، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب روا جاری ہے، پریشان ہو چکے ہیں، 950 پر سو گئے، کل 80 یا 85 یا 82 لوگ ایمان قبول کیے ہیں، اور بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق 12 لوگ۔ بتاؤ ایک آدمی پر حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے دن لگائے ہوں گے؟ کتنے دن میں یہ قافلہ 80 یا 82 کا تیار ہوا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے پیغام پہنچا دیں اور ہمارے پیغام کو ہر ایک مان لے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، ماننا نہ ماننا وہ اس کا کام ہے۔ ہم پیغام تو پہنچاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ تو کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ دل پگھلے گا اور ہدایت کی طرف آئے گا انشاءاللہ۔ پر ہم نے دعوت کا کام بالکل چھوڑ دیا ہے۔ دنیا دعوت کا کام کر رہی ہے، دنیا اپنے اپنے مذہبوں کی طرف بلا رہی ہے، دنیا اپنے اپنے معاملات کی طرف بلا رہی ہے، دنیا اپنے اپنی تجارتوں کی طرف بلا رہی ہے، دنیا اپنی کمپنیوں کی طرف بلا لی، مگر ہم نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا بند کر دیا۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم ناکام ہیں، نامراد ہیں، فیل ہیں۔ ہم لوگوں کی ایکٹیویٹیز جو ہونی چاہیے، ہم لوگوں کی جو حرکتیں اور سکنات ہونی چاہیے، وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم آج ظلم و زیادتی، ہر قسم کے اتیاچار، بھرشٹاچار، ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے ہمیں پاک ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک اور ہمارے وطن کے اندر ہمیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کھلی اجازت ہے۔ ہم پہنچا سکتے ہیں، ہم بتلا سکتے ہیں۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے اپنے ملک واسیوں کے درمیان کہ لوگ بھی یہ کہیں کہ واقعی میں امت مسلمہ کے لوگ کچھ کرنے والے، کچھ نیک لوگ، کچھ خیر خواہ لوگ ہیں جو اپنے ملک اور اپنے وطن اور اپنے آپ کی اور اپنے گھر کی سب کی حفاظت کے لیے کچھ سوچتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ خالی دنیا میں سیف رہنا ہی سیف نہیں ہے، دنیا میں سیف رہنا ہی سیف نہیں ہے، دنیا میں محفوظ رہنا ہی محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ تو وہ آدمی سب سے اچھا آدمی ہوتا ہے جس دنیا میں بھی اللہ اس کی حفاظت کرے اور آخرت میں بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور گرچہ دنیا میں اگر اسے کتنی بھی مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے، شکر للہ، شکر للہ، الحمدللہ کہتا رہے، ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ اس کی پریشانیوں کا حل فرما دے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ حل ضرور کرے گا۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ گاؤں کے اندر قسموں کا جب یہ حال ہے کہ نماز میں دعوت تو رہی دور کی بات، دعوت بہت بڑی بات ہے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے کاروبار بھی چھوڑنے پڑیں گے کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے آپ کو اپنے رشتہ دار بھی چھوڑنا پڑیں گے، کچھ دیر کے لیے آپ کو جانا بھی پڑے گا۔ لیکن یہ بتلائیے کہ 5 وقت کی نماز یہ اگر مول ملتی ہوتی یا اگر قیمت میں ملتی ہوتی یا اگر پیسوں میں ملتی ہوتی، شاید ایک بھی نمازی نہیں ہوتا، صرف امام صاحب ہی مصلی پر نظر آتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ صرف امام صاحب ہی مصلی پر نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کو آپ ادا کریں گے، اس کی قیمت اللہ آپ کو چکا کر کے دے گا، اس کا بدلہ اللہ آپ کو دے گا۔ جب آپ اچھا کریں گے آپ کی اچھائی کا بدلہ ملے گا آپ کو، اور جب آپ خود اچھے نہیں، ہم خود اچھے نہیں، دوسروں کو ہم اچھائی کی کیا تبلیغ کریں گے؟ دوسروں کو ہم اچھائی کیا دیں گے؟ دوسروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کیسے کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہمیں خود کو بھی اچھا بنانا پڑے گا، اور خود کو اچھا بنانے کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی اشد ہم کو ضرورت ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے آنے کا مقصد آپ کے درمیان یہی ہے کہ ہماری جماعت اور ہماری جمعیت آج اس مسئلے میں بہت پیچھے ہوتی جا رہی ہے، دعوت کا کام بہت پیچھے ہوتا جا رہا ہے، لوگ صرف اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، جبکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ایک ایسا خزانہ ہے جس خزانے پہ خاموش بیٹھ کے نہیں رہنا ہے، بلکہ اس خزانے کو لوگوں تک پہنچانا ہے، پیار کے ذریعے، محبت کے ذریعے، الفت کے ذریعے، آپس میں تکرار کے بغیر پیغام پہنچانا ہے آپ کو شریعت کا، اجٹ پنے سے نہیں، تو کافر، تو فلاں، تو فلاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ صرف وہی کہے گا جو دعوت کے کام کو لاک لگائے، جو دعوت کے کام کو لاک نہیں لگاتا وہ کلمہ گو کو کبھی کفر کی طرف نہیں جوڑتا۔ اہل اسلام کو اسلام سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، اور ان کے اندر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ آج اصلاح کی بہت اشد ضرورت ہے،
آج اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی بہت سخت ضرورت ہے. آج ہم چین سے بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، باہر کہیں نکل کے جانا نہیں چاہتے، اپنے دوستوں کو دیکھنا نہیں چاہتے. ارے کسی کی عیادت کرنے جاؤ بھائی، یہ بھی دعوت ہے. بیمار ہے کوئی، ہمارا دشمن ہی صحیح، ہمارا دشمن ہی صحیح بیمار ہے، اس کی بیماری میں جانے کا حکم شریعت کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ عودوا المریض، تم مریض کی عیادت کیا کرو. مریض کی عیادت کرنے سے بھی اللہ کا پیغام پہنچتا ہے. ایک دن کی بات ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ جو سرکار دو عالم اور آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین، ایک دن جو ہے آپ کو خبر ملتی ہے کہ ایک یہودی بچہ جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا، جو آپ سے ملا کرتا تھا، وہ بچہ اب نظر نہیں آ رہا ہے. پوچھا تو پتا چلا کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے. باپ اسلام کا سخت دشمن ہے. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں. اللہ کے نبی بچے سے پوچھتے ہیں، بیٹا تمہارا کیا حال ہے؟ بیٹا تمہارا کیا حال ہے؟ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کے پاس جاتا ہے، سمجھدار بچہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے شفا کی امید رکھو، اللہ تمہیں ضرور شفا نصیب فرمائے گا. آپ نے وہیں پر پیغام دیا کہ اگر بہتر ہوگا کہ تم اللہ کی بات مان لو، رسول کے فرمان کو سمجھ لو. آپ نے یہ پیغام دیا. اس کے باپ نے خود کہا کہ بیٹا محمد جس بات کو کہہ رہے ہیں اس بات کو مان لو، تسلیم کر لو. کیا بات تھی آخر؟ کیا اخلاق تھا آپ کا؟ کردار کیا تھا آپ کا؟ اخلاق کیا تھا؟ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، اور مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن لوگ ہیں. اللہ کے نبی ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے پرسان حال کرتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی ہمیں گالیاں دے دیتا ہے یا ہمیں برا کہہ دیتا ہے، ہم آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم سارے تعلقات ترک کر دیتے ہیں. نہیں، جب تک وہ انسان ہے، انسانیت اس کے اندر موجود ہے. آپ جب تک انسان ہیں، آپ کے اندر انسانیت موجود ہے. اس انسان کے پاس آپ جائیں گے، اس کو احساس دلائیں گے کہ غلطی کرنے والے تم ہو، ہم غلطی کرنے والے نہیں. اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی محبت کے ذریعے سے، اپنے پیار کے ذریعے سے لوگ جوک در جوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے. فَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. دنیا کا سیاستدان اپنی کرسی لے کر کے بیٹھتا ہے، دنیا کا آج فلاں اپنی کرسیاں لے کر کے بیٹھتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ساری کرسیاں خالی ہو جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کے قریب نہیں آتے کیونکہ اس نے دھوکہ دیا ہوتا ہے، امانت میں خیانت کی ہوتی ہے، لوگ اس کے قریب نہیں آتے. لیکن محمد رسول اللہ ایک ایسے دائی ہے، آپ ایک ایسے سچے دعوت دینے والے ہیں، آپ وہ سراج منیرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع جہاں لگ جاتا لوگ جمع ہو جاتے، اور لوگ جمع ہو کر آپ کی باتوں کو سنا کرتے تھے. مجمع لگ جاتا تھا آپ کی باتوں کو، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع اتنا اکٹھا ہوا کہ 23 سال میں آج تک کوئی بادشاہ اور کوئی بھی آدمی آج تک محمد رسول اللہ دائی حق کا مقابلہ نہیں کر سکا. 23 سال میں وہ انقلاب برپا کیا کہ 1 لاکھ سے زائد. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آخری حج میں جا رہا تھا، آخری حج تھا، تو میں ایک پہاڑی کے اوپر سے چڑھ کے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے والوں کا قافلہ دیکھتا ہوں تو تقریباً مجھے نظر آیا کہ 1.25 لاکھ سے زائد کا قافلہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال میں. سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. آخر کون سی ایسی پڑیا تھی جو ان لوگوں کو گھول کے پلا دیا اور 1.25 لاکھ کا مجمع آپ کے ساتھ چل پڑا؟ آپ بتلائیے.
یہی اخلاق تھا، یہی کردار تھا، یہی دعوت حق تھی، یہی اللہ کی توحید کی دعوت تھی، جس دعوت نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ آج ہمارا کوئی اہل حدیث بھائی کوئی اس کی برائی کر رہا ہو اور دوسرا اہل حدیث بھائی ہو وہ اس سے تھوڑی سی دشمنی رکھتا ہو تو کیا کہتا ہے؟ کہنے دو اس کو۔ ارے نہیں، کیوں کہہ رہے ہو بھائی صاحب؟ غلط بیانی کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ محبت پیدا ہوگی، دل میں الفت آئے گی، دل میں جذبہ آئے گا، یہ میرا بھائی، گھر سے میرا دشمن اندر سے دکھتا ہے لیکن یہ دشمن نہیں ہے، یہ میرا دوست ہے۔ آج کے بعد میں دوستی کروں، دوستی کر کے آپ کے ساتھ جیے گا۔ آج آپ بھلائی کر کے تو دیکھو، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ بھلائی کر کے تو دیکھو، یہ آپ کو اس کا رزلٹ کیا ملے گا، آپ کو کون سا رزلٹ حاصل ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لو میرے دوستوں اور بھائیوں۔ دعوت کا کام کرو، اللہ کی طرف بلاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا ہے اس کام کو کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت دی، جب بالکل سر پانی سے، جو پانی سر سے اتر گیا، تب اس کے بعد اللہ سے دعا کی، رب انصرنی، اے میرے رب تم میری مدد فرما، تب دعا کی۔ آج ہم تھوڑا سا کوئی کہہ دیتا ہے تو ہم سن لیتے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں، آج کے بعد ہم یہ کام ہی نہیں کریں گے۔ بھائی بیٹھ گئے منہ پھلا کر کے، جیسے کہ کس سے منہ پھلا رہے ہو؟ بھائی اللہ سے منہ پھلاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے منہ پھلا کر کہاں جاؤ گے؟ بس کس سے منہ پھلا رہے ہو؟ رب کائنات سے منہ پھلا رہے ہو، اس کی دعوت سے منہ پھلا رہے ہو؟ نہیں، منہ نہیں پھلانا ہے، اللہ کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنا، گالیوں کو سننا ہے، ظلم کو سہنا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو ظلم سے ہٹانا ہے اور بتانا ہے کہ دیکھو شانتی پوروک، شانتی کا مسئلہ ہمارے پاس ہے، ہم پیس والے لوگ ہیں، ہم شانتی پھیلانے والے لوگ ہیں، اشانت پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، اشانت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے میرے دوستوں اور بھائیوں، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو خصوصیات بتائی گئی، ایک تو بشارت، اس آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول کیا اور حق کی دعوت کی بشارت دوسروں کو دی، وہ بشیر ہو جاتا ہے۔ یہ صفت ایک مومن کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ بشیر ہو، لوگوں کو بتائے کہ آپ اگر نیک کام کریں گے، چوری کرنا چھوڑیں گے، زنا کرنا چھوڑیں گے، آپ شراب پینا چھوڑیں گے، تمباکو کھانا چھوڑیں گے، بیڑی سگریٹ پینا چھوڑیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کا کام ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ دعوت دینے کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ نہیں ارے تو ہم جاتے ہیں دعوت کے لیے، تو کہاں تھا، نماز کو نہیں گیا، تو کہاں تھا، تو ایسا کرتا ہے، تو ایسا کرتا ہے۔ یہ الفاظ جو ہے دعوت کے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ یہ بھائی صاحب ہمیں امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے نماز پڑھی لی ہوگی، اب اس نے نہیں پڑھی ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، مومن ہے وہ کفر کہے گا بھائی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ارے بھائی اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لو، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے جب راضی ہوگا تو جنت دے گا آپ کو اور جہنم کی آگ سے بچائے گا، نذیر بھی ہو گئی، جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور پھر اسے دعوت بھی ہو گئی، داعین اللہ، اور پھر اگر وہ نمازی ہو گیا تو سراج منیرہ، روشن چراغ، دل اس کا روشن ہو گیا، دل اس کا، جس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، وہ دل نور ایمان سے جو خالی ہوتا ہے وہ دل تاریک ہوتا ہے، اور جو دل نور ایمان سے بھرپور ہوتا ہے وہ دل ماشاءاللہ پرنور ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دل کو پرنور بنانے کی کوشش کی جائے۔ بات زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے، باتیں کبھی اور موقع ملے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن آج مجھے دعوت کے موضوع پر آپ سے کچھ خطاب کرنا تھا۔ انبیاء کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے بھی، جتنے انبیاء آئے سب نے دعوت دی۔ اب ہم نہیں دعوت دے رہے، ہمارے اوپر کاندھوں پہ ذمہ داری چھوڑ کے گئے محمد رسول اللہ کہ قیامت تک آنے تک یہ ذمہ داری کا بوجھ میری امت کے لیے ہے۔ آپ نے کہا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت اگر تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس کی تبلیغ کر دو۔ بتاؤ ہم تک کتنی آیتیں پہنچ گئی ہیں؟ ایسا کوئی نہیں ہے اللہ کا بندہ جس کو آیت کوئی نہ کوئی قرآن مجید کی یاد نہ ہو۔ ارے بھائی اسی آیت کو دوسروں کے سامنے بول دو، تبلیغ کا حق ادا ہو جائے۔ حق ادا کرو، لوگوں تک پہنچاؤ اللہ کے پیغام کو، گھروں میں اچھا سلوک کرو، گھروں کے اندر اچھا رہو، باہر بھی اچھا رہو، ظلم و زیادتی کی باتیں مت کرو، لڑائی دنگے فساد بگاڑ یہ سب باتیں نہ کرو، بلکہ انسانیت کی باتیں کرو، ظلم و زیادتی سے بچو، انشاءاللہ کامیابی تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اللہ کا کام انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی بشارت دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جہنم سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے روشنی پھیلانے والا بنائے, روشنی کو یعنی روشنی کو گھٹانے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اسلام میں فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.